ملک بھر میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ لاک ڈاؤن کے باعث سحری کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ پہلی تراویح کے دوران مساجد میں 20 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد۔ صدر عارف الوی کا وزیر مذہبی امور کے ہمراہ مختلف مساجد میں احتیاطی تدابیر کا جائزہ۔ سندھ کی مساجد میں تراویح کے لیے صرف 305 افراد کو اجازت۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات 253 ہو گئیں۔ کیسز 11,940 تک جا پہنچے۔ 24 گھنٹے میں 16 اموات، 785 نئے کیسز رپورٹ۔ 111 افراد کی حالت تشویشناک، 2755 افراد صحت یاب۔ پشاور میں کورونا سے ENT پروفیسر ڈاکٹر جاوید انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ایک ہفتے قبل کورونا کا نشانہ بنے تھے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد اسلام آباد کے ڈاکٹرز نے بھی ملک بھر میں لاک ڈاؤن سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹر اسفندیار نے کہا کہ احتیاط تدابیر پر سختی سے عمل کریں، حالات مزید خراب ہوں گے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وفاقی حکومت کا لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع کا اعلان۔ صوبائی حکومتوں کو صورتحال کے مطابق فیصلے کرنے کی اجازت۔ پنجاب حکومت کا لاک ڈاؤن میں 9 مئی تک توسیع کا فیصلہ۔ دودھ دہی کی دکانیں، کریانہ اسٹور، تندور اور بیکریاں رات 2 سے صبح 4 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ سپر اسٹور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ سندھ حکومت کی رمضان میں تاجروں کو کاروبار کی مشروط اجازت۔ کاروبار پیر تا جمعرات صبح 9 سے 3 بجے تک ہوگا۔ شام 5 بجے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ راشن اور سبزی کی دکانیں صبح 8 تا شام 5 بجے اور دودھ کی دکانیں صبح 8 سے شام 8 بجے تک کھلیں گی۔ سموسے، پکوڑے اور فروٹ چاٹ کے سٹالز لگانے پر پابندی۔ ریسٹورنٹ شام 5 سے رات 10 بجے تک تیار کھانا گھروں تک پہنچا سکیں گے۔ پشاور میں شام 4 بجے کے بعد تمام دکانیں بند رہیں گی۔ میڈیکل اسٹورز پابندی سے مستثنی قرار۔ ریسٹورنٹس کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت۔ بلوچستان حکومت نے لاک ڈاؤن کے باعث صوبے میں دکانوں کا 2 ماہ کا کرایہ لینے پر پابندی لگا دی۔ مالکان 23 مارچ سے 24 مئی تک دکانوں کے کرایہ وصول نہیں کر سکیں گے۔ عدم ادائیگی پر مکان یا دکان کو زبردستی خالی نہیں کرایا جا سکے گا۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے آج مزید 1959 افراد چل بسے۔ اموات کی تعداد 52,000 سے زائد ہو گئی۔ 9,25,000 سے زائد افراد متاثر۔ ایک اور امریکی بحری بیڑے USS کٹ پر تعینات 18 اہلکار کورونا کا شکار ہو گئے۔ امریکہ کی 3 ریاستوں جارجیا، اوکلاہوما اور الاسکا میں کاروبار کھلے رہے۔ جراثیم کش انجیکشن لگانے کی تجویز پر صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، تنقید کے بعد اپنے بیان کو مذاق قرار دے دیا۔ منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناء اللہ کی عدم پیشی کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ لاہور کی انسداد منشیات عدالت نے رانا ثناء اللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ رانا ثناء اللہ کی درخواست پر فریقین کے وکلاء کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بہاڑی کی ایم اے پاس خاکروب کو سرکاری ملازمت دلوا دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مہوش کو DPS بہاڑی میں آفس جاب کا تقرر نامہ جاری۔ عثمان بزدار نے کہا کہ مہوش جیسی ہونہار بیٹیاں قوم کا روشن مستقبل ہیں۔ تعلیم یافتہ بیٹی کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا۔ ماضی کے حکمرانوں نے بوسیدہ نظام دے کر قوم پر ظلم کیا ہے۔ رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں عبادات کے دوران حکومت پاکستان کی ہدایات پر عمل ہونا چاہیے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں عبادت کی اجازت اعلامیے کی شرائط کی پابندی سے مشروط ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران بھٹی سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے، فیاض الحسن چوہان کی جانب سے تمام اہل اسلام کو مبارکباد دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے
کہ رمضان المبارک میں عبادات کے دوران حکومت پاکستان کی ہدایات پر عمل ہونا چاہیے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں عبادت کی اجازت اعلامیے کی شرائط کی پابندی سے مشروط ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، اس وقت کی اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو رمضان کی مبارکباد دی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں عبادات کے دوران حکومت پاکستان کی ہدایت پر عمل ہونا چاہیے۔ کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ لاہور، کوئٹہ سمیت متعدد شہروں میں ہوٹل کھلے رہے۔ شہریوں کو کھانا پارسل لے جانے کی سہولت تھی۔ کراچی میں ہوٹلز اور دکانیں بند رہیں۔ پہلی تراویح کے دوران مساجد میں 20 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کیا گیا۔ صدر عارف الوی نے وزیر مذہبی امور کے ہمراہ مختلف مساجد میں احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا۔ سندھ کے مساجد میں تراویح کے لیے صرف 3 سے 5 افراد کو اجازت دی گئی۔ پاکستان بھر میں آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور لاک ڈاؤن کے باعث سحری کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ لاہور، کوئٹہ سمیت متعدد شہروں میں ہوٹل کھلے رہے۔ شہریوں کو کھانا پارسل لے جانے کی سہولت تھی۔ کراچی میں ہوٹلز اور دکانیں بند رہی۔ پہلی تراویح کے دوران مساجد میں 20 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کیا گیا۔ صدر عارف الوی نے وزیر مذہبی امور کے ہمراہ مختلف مساجد میں احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا۔ سندھ کے مساجد میں تراویح کے لیے صرف 3 سے 5 افراد کو اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی رضاکارانہ رجسٹریشن کے لیے یاران وطن کے نام سے پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہیں اور پاکستانی ڈاکٹرز کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی رضاکارانہ رجسٹریشن کے لیے یاران وطن کے نام سے پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی اور تاجروں کو اکسانے کے کیس میں گرفتار تاجر رہنما حماد پوناوالا سمیت دیگر تاجروں کی ضمانت درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور عدالت نے تاجروں کو 1.5 لاکھ روپے فی کس ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ کراچی کی مقامی عدالت نے لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی اور تاجروں کو اکسانے کے کیس میں گرفتار تاجر رہنما حماد پوناوالا سمیت دیگر تاجروں کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے اور عدالت نے تاجروں کو 1.5 لاکھ روپے فی کس ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,940 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 16 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 253 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 785 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 5,040، سندھ میں 3,945، خیبر پختونخوا میں 1,708، بلوچستان میں 656، گلگت بلتستان میں 307، اسلام آباد میں 223، جبکہ آزاد کشمیر میں 55 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ میں 75، پنجاب میں 73، خیبر پختونخوا میں 89، گلگت بلتستان میں 3، بلوچستان میں 10 اور اسلام آباد میں 3 مریض جان سے گئے۔ اب تک 2755 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 44 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ رمضان کی برکتیں سمیٹنے اور کورونا سے بھی مقابلہ کریں، رمضان المبارک سے متعلق سندھ حکومت نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ تراویح گھروں پر ادا کری جائیں، فروٹ چاٹ، سموسے اور پکوڑے کے سٹالز لگانے پر پابندی ہوگی۔ کریانہ سٹورز اور سبزی کی دکانیں صبح 8 بجے سے شام 5، جبکہ دودھ کی دکانیں صبح 8 سے شام 8 بجے تک کھولنے کے سندھ حکومت نے احکامات دیے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
رمضان کی رونقیں برقرار رکھیں، اس بار گھروں میں رہنے پر اتفاق کریں۔ ماہ سیام کے حوالے سے سندھ حکومت نے SOPs پر مبنی حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق تراویح کی ادائیگی گھروں پر ہوگی، مساجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افطار کے روایتی لوازمات، فروٹ چاٹ، سموسے اور پکوڑوں کے اسٹالز لگانا بھی منع ہوگا۔ روزے دار صرف ہوم ڈیلیوری کے ذریعے اشیاء منگوا سکتے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کریانہ اسٹور اور سبزی کی دکانیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ دودھ کی دکانوں کو رات 8 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہوگی۔